اپنوں کے ستائے اور ایسے لوگ غیروں پہ اعتماد کمال کا کرتے ہیں۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا جس نے یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اندھیرے میں کروڑوں کا ہیرا گر گیا تھا، اسے ڈھونڈنے میں 5 روپے کی موم بتی نے مدد کی۔ موم بتی کی طرح انسان کتنا بھی چھوٹا ہو، اگر وہ صحیح وقت پر کام آتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں، سب سے بڑا آدمی ہے۔ مفاد اور ڈر انسان کو بزدل نہیں کرتا بلکہ بے ضمیر کر دیتا ہے۔ محبت اور ہمدردی کے الفاظ بولنے والے کو چند لمحے لگتے ہیں، لیکن سننے والے کو ان لفظوں کی بازگشت سالوں سنائی دیتی رہتی ہے۔ اللہ اگر آپ کو طاقت دے تو کمزوروں کا سہارا بنے، نہ کہ ان کو مٹانے لگ جائیں۔ اگر آپ نے ناممکن کو حاصل کر لیا ہے تو دوسروں کے لیے بھی اسے ممکن بنا دیجیے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے کی خوشی اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، پھر آپ سے لڑیں گے، اس کے بعد آپ کی جیت ہوگی۔ لوگ اپنی کامیابی کی اصل بلندی کو اس لیے نہیں چھو پاتے کہ ان کا شوق انہیں کسی اور طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا کام انہیں کسی اور جانب کھینچ لیتا ہے۔ اپنے کام اور شوق کو یکجا نہ کر پانا کامیابی سے دوری کی بڑی وجہ ہے۔ اکثر ہم دور بیٹھے شخص کے لیے زندگی کی ہر خوشی خود پر حرام کر دیتے ہیں، اور اسی دور بیٹھے شخص کے لیے ہم ایک اضافی بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ نظر بھوکی ہو تو پھر 14ویں کا چاند روٹی سا لگتا ہے۔ خودی کا فلسفہ، جھوٹی دلیلیں سب شرافت کی محض بکواس لگتی ہیں۔ حقیقت میں یہی سچ ہے، یہ جو بھوک ہوتی ہے بڑی بدذات ہوتی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ اگر مال اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے کی بجائے کسی کے برے وقت میں خرچ کر دیا جائے تو اپنا برا وقت آتا ہی نہیں۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب ہم روتے ہیں، بلکہ توبہ تو تب ہوتی ہے جب ہم بدلتے ہیں۔ عزت کی خاک بھی منظور، بھیک کا آسمان بھی نہ لوں۔ مثبت رویوں کا حامل شخص ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور پھلدار ہوتا ہے۔ دوست پیوند کی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے ہی جیسوں کو دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، کیونکہ بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، لیکن راز امانت ہوتا ہے، ایک دفعہ اعتبار ہار دیا تو پھر کبھی جیت نہیں پاؤ گے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عمر اور دولت پر اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے اس نے لازمی ختم ہونا ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس سمجھ کر بدل دیتے ہیں۔ اس سورج کی طرح رہو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنا ہی روشن ہوتا ہے جتنا کسی غریب کی جھونپڑی میں۔ خوف عارضی ہوتا ہے جبکہ پچھتاوا مستقل۔ کھل کر زندگی جئیں، ڈر ڈر کے نہیں۔ آپ کی تخیلات کا سمندر
آپ کی قیمتی خداداد صلاحیتوں میں سے ایک ہے اور آپ کی پوری توجہ کا مستحق ہے، اس کی قدر کیجیے۔ کامیاب افراد اپنی خواہش کو پیش نگاہ رکھتے ہیں، رکاوٹوں کو نہیں۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ اگر تمہارے پاس جذبہ نہیں تو تمہارے پاس ہمت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ہمت نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ایسا ذہن جو ڈر اور خوف سے بھرا ہوا ہو، اس میں خوابوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ منزلوں کے لیے اڑان بھرنے کے لیے نڈر ہونا ضروری ہے۔ ہر روز بے شمار افراد بے شمار آئیڈیاز سوچتے ہیں اور ان کو دفن کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں اور تمام زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ سیکھنا ہو تو دریا بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ دریا کبھی واپس نہیں بہتے، ہمیشہ آگے ہی آگے، ماضی کو بھول کر آپ بھی مستقبل پر فوکس کریں۔ دریا اپنا راستہ خود بناتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑی رکاوٹ سامنے آ جائے تو آرام سے اپنا رخ موڑ کر نئی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ مشکلوں اور رکاوٹوں سے لڑنا، بحث کرنا اور ضد کرنا دراصل وقت ضائع کرنا ہے۔ آپ گیلے ہوئے بغیر دریا پار نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کو دکھ سکھ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہوگی، ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ دریاؤں کو دھکا نہیں لگانا پڑتا، یہ خود ہی آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں سے دریا زیادہ گہرا ہوتا ہے وہاں خاموشی اور سکوت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ علم والے اور گہرے لوگ بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ پیاسے شخص کا انتظار کیے بغیر اور پتھر پھینکنے والوں سے الجھے بغیر دریا بہتے چلے جاتے ہیں۔ روڑے اٹکانے والوں کی پرواہ کیے بغیر آپ بھی اپنی زندگی رواں دواں رکھیں۔ خواہشات کے دریا میں دنیاوی محبت ایک مگرمچھ کی طرح ہے، ذرا دھیان سے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دریا کتنا بڑا، چوڑا اور وسیع ہو گیا ہے، وہ پھر بھی بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کی صلاحیتیں بھی لامحدود ہیں، ان کو وسیع کیجیے۔ ایک بڑا دریا چھوٹی ندیوں، نالوں اور چشموں کو اپنے ساتھ ملنے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ آپ بھی اپنا ظرف بلند اور نگاہ سر بلند کر کے تو دیکھیں۔ زمین اور آسمان، جنگلات اور کھیت، جھیلیں اور دریا، پہاڑ اور سمندر ایسے شاندار ماسٹر ہیں جو ہمیں کتابوں سے بھی زیادہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، یہ عارضی ہے، یہ مقدر ہے، اور اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔